Assalamu alaikum. This is your host Dr. Fozia Umar in another episode of Faculty Time. As you all know that Faculty Time is a program to bridge the gap between faculty and students of Allama Iqbal Open University. اس پروگرام میں ہم اپنی فیکلٹی کو انوائٹ کرتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فیکلٹی ممبرز یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے پروگرامز کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے سبجیکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اپنے پروگرامز کے ساتھ فیملیئر ہو سکیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمان جو کہ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس کے چیئرمین ہیں. ٹوڈے وی ہیو دی آنر ٹو انوائٹ ڈاکٹر ناصر رحمان صاحب. ڈاکٹر ناصر رحمان صاحب از ٹیچنگ ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فار پاسٹ 12 ایئرس اور چیئرمین ہیں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے. بہت کامیابی کے ساتھ مختلف پروگرامز ان کا ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے شعبے کے حوالے سے، ان کے ڈسپلن کے حوالے سے اور جو پروگرامز یہ آفر کر رہے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے دعوت دی اور اٹس این آنر فار می ٹو بی ہیئر ٹو بی اے پارٹ آف AIOU اینڈ پریزنٹنگ آور ڈپارٹمنٹ. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور. اور میں امید رکھتی ہوں کہ ہماری جو آج کی نشست ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں میتھمیٹکس کو، آپ کا جو ڈسپلن ہے میتھمیٹکس اس کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل مضمون ہے اور اس میں جو لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر میتھس جین ہو. تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر بات کریں تھوڑا سا مضمون کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کیا وہی لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے سکتے ہیں جن کے اندر یہ میتھس جین ہو، یا یہ کوئی مت ہے جس کو چھوڑ کے آپ ہر قسم کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکتے ہیں میتھس؟ یہ جنرلی جو ہے بات اس طرح سے ہو رہی ہے اور کافی ٹائم سے جو ہے ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے یہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. یہ تھوڑا سا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اس سٹیج سے ہی وہ مطلب کاؤنٹنگ اور یہ چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہیں سے اگر ہم اس کو ایک رٹا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں بیسک اردو میں، اس سسٹم کی طرف ہم جب لے جاتے ہیں بچے کو تو پھر وہ شروع سے ہی یہ والی بات ڈیولپ ہو جاتی ہے بچوں میں کہ یہ میتھ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو بہت ہی ایک مشکل ہے، ایک مطلب کوئی کہیں اور سے کوئی آئی ہوئی چیز ہے جو جس طرح ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے اردو میں پڑھنے میں، انگلش پڑھنے میں یا باقی ہسٹری پڑھنے میں، باقی سبجیکٹس میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے قصور جو ہے ہم ٹیچرز کا ہی سمجھ لیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کے اندر وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کرتے جو میٹرک لیول سے پہلے ہو جانا چاہیے. یعنی بچہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہاں سے لے کے میٹرک تک وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ میتھمیٹکس کر سکے. میتھمیٹکس یاد کرنے کا نام نہیں ہے، میتھمیٹکس کسی کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہیں سے دیکھ کے اس کو کاپی کر لیں. یہ ایک آپ کے اندر ایک لاجک ہے، آپ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے، وہ اگر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ آگے چلتے جاتے ہیں اور پھر بجائے مشکل ہونے کے جو ہی آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں آپ کو تھوڑا ایزی لگتا ہے اور آسانی پیدا ہوتی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا وہ ایک کہہ لیں جس طرح وہ ایک میوزک کی لہر نہیں ہوتی، یہ بالکل اس کی طرح ایک ٹون کی طرح ہے. اگر آپ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں تو آپ چلتے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلی چیز کو ہی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل ہے اور وہ نہیں ہے تو پھر آپ دوسری پہ جا ہی نہیں سکتے، اور جب دوسری پہ نہیں جا سکتے تو پھر آپ وہ سٹیئرز چڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے مائنڈ میں ایک ایزی بات ہے، کانسیپٹ بن جاتا ہے یہ جی میتھمیٹکس بڑا مشکل ہے، یہ بڑا جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہم عام لوگ کر نہیں سکتے، یا اس کے لیے کسی بہت ہی ماہر کی ضرورت ہے. تو ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ آپ کے اندر ایک مطلب ایک شوق یا ایک وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے پیرنٹس، میرے ابو جو تھے وہ بھی بیسیکلی میتھمیٹیشین ہی تھے، تو وہ تھوڑا سا کوئی نہ میتھمیٹکس کا کوئی کویسچن لے آتے تھے تو وہ پریکٹیکل کویسچنس نا، کوئی سالو کرنے والا، جس طرح کیوب ہوتا ہے وہ بڑا میتھمیٹکس میں تھا، اور آپ لوگوں نے بھی شاید آبزرو کیا ہوگا. تو وہ چیزیں وہ لے آتے تھے تو اس سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے آپ کا، بجائے اس کے کہ آپ کو 20 کویسچن دے دیے جائیں جس طرح ہمارے میتھمیٹکس میں ہو رہا ہے پاکستان میں کہ آپ کو 20 کویسچن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی سالو دی کویسچنس، ایک کویسچن جس طرح سالو ہونا ہے 20 کے 20 ایسے ہی ہونے ہیں.
تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ہم اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیوٹی پیدا کر کے چلیں گے, جیسے پریکٹیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملتی تھیں جس سے ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوا, اور وہ شوق جو ہے ہمیں پھر آہستہ آہستہ پی ایچ ڈی کی طرف لے گیا, اور اب تو زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی ساتھ ساتھ میتھمیٹکس ہی ہے. تو یہ بڑی آپ کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے بیسیکلی. دیٹس ویری ٹرو. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھتی ہوتی تھی تو مجھے میتھمیٹکس بہت مشکل لگا کرتا تھا, اور ایک خاص پریشر ہوتا تھا کہ میتھس کب پڑھنا ہے, پیپر کی تیاری کرنی ہے, اور وہ دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ کہ لاجیکل سائنس ہے اور اس کے ساتھ سنک کرنا بڑا ضروری ہے. تو اگر اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کمپریہینڈ کرنا آسان ہوتا ہے. ابھی ہم ٹیچنگ ٹیکنیکس کے اوپر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے. سنس یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے 1988 سے فنکشنل ہے اور اب 2022 تک کا جو لمبا سفر ہے, اس میں انیشلی آپ کا ایک کمبائنڈ ڈپارٹمنٹ تھا وتھ اسٹیٹسٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنسز. اب آپ انڈیویجولی میتھمیٹکس کے سبجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں, تو یہ سارا سفر کیسا رہا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس کا ایک کمبائنڈ ڈپارٹمنٹ جو تھا یہ بہت پہلے سے, جیسے آپ نے بتایا 1988 سے چل رہا ہے. تو اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ فیکلٹی آتی گئی, ان سبجیکٹس کی ضرورت بھی بڑھتی گئی, تو پھر آہستہ آہستہ ان کو سیپریٹ کیا گیا. تو ہمارا جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایز این انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ, ایز اے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ 2014 میں اسٹارٹ ہوا. تو 2014 میں ہمیں ایک علیحدہ بلاک میں ہم لوگ شفٹ ہوئے, وہاں پہ ہم نے اپنے پروگرامز فردر بھی سٹارٹ کیے. تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے ہمارے جو ہیں اس وقت تک 3 فل پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارا ایم فل میتھمیٹکس پروگرام ہے, 2 ایئرس پروگرام, جس طرح باقی فارمل یونیورسٹیز پاکستان کی چلا رہی ہیں, بالکل اسی طرح ہمارا یہ فیس ٹو فیس پروگرام ہے. اس کے بعد ہمارا ایم ایس سی میتھمیٹکس پروگرام ہے 2 ایئرس کا, یہ بھی بہت پرانا چل رہا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا جو ہے وہ 4 ایئرس کا بی ایس میتھمیٹکس پروگرام ہے, وہ بھی ایچ ای سی سے. یہ سارے پروگرامز جو ہیں ہمارے ایچ ای سی سے اپرووڈ ہیں اور بالکل ایچ ای سی کی گائیڈ لائنس کے مطابق ہم یہ چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ تو میٹرک لیول سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ہم ڈیفرنٹ کورسز بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو آفر کر رہے ہیں. میٹرک لیول پہ, انٹرمیڈیٹ لیول پہ, گریجویشن لیول پہ جو بھی میتھمیٹکس کے کورسز ہیں وہ بھی سارے ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس ہی ان کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے جو ہے وہ ہم پی ایچ ڈی پروگرام کا بھی جو ہے ہمارا وہ ہے ارادہ, اور وہ ہم نے آلموسٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کی اسٹیچوری باڈیز سے اس کو اپروو کروا لیا ہے. تو اب ہم, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایچ ای سی میں جو ہے اس کی این او سی ملے گی, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی نیوز ہے کہ وہ بھی ہم بہت جلد انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آفرنگ کس سیمسٹر میں آتی ہے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے آفرنگ جو کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو دونوں سیمسٹرز میں آفر ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے اسپرنگ سیمسٹر میں بھی اور آٹم میں بھی. تو بی ایس پروگرام اور ایم ایس سی پروگرام یہ جو ہے یہ ہر سیمسٹر میں ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں, تک کیونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی کوئریز ہوتی ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. پھر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی جاب کے ساتھ ساتھ چلاتے ہیں, تو ان کے لیے ہم یہ ایوننگ میں بھی پروگرامز آفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا ایم فل میتھمیٹکس پروگرام ہے وہ ہم سال میں ایک دفعہ آفر کرتے ہیں. وہ بھی ہم نے ریسنٹلی آٹم سیمسٹر میں کیا تھا, تو اب نیکسٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی آٹم میں جو ہم ایڈمیشن ہوں گے تو اس میں ہم دوبارہ انشاءاللہ ایم فل میتھمیٹکس پروگرام جو ہے وہ آفر کریں گے. That's really nice. What is the admission criteria for those who are interested in BS and for those who are interested in MSc and for those جو کہ MPhil کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ایڈمیشن کرائٹیریا جو ہے وہ ان تینوں پروگرامز کا ڈیفرنٹ ہے. بی ایس پروگرام جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایف ایس سی کے بعد اسٹوڈنٹس کا انٹیک ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے پاس جو ہے جن اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی میں میتھمیٹکس کیا ہوا ہے اور اوور آل جو ہے ان کے وہ 2nd ڈویژن ہے منیمم, تو اس کے میں وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا انٹرویو اور ٹیسٹ انٹرویو کا سسٹم ہے, اس میں وہ آتے ہیں اور پھر ہم ان کو گیج کر کے وہاں پہ ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے. اسی طرح جو دوسرا پروگرام آپ بات کر رہی ہیں ایم ایس سی میتھمیٹکس پروگرام, وہ بھی ہمارا میرٹ بیس پروگرام ہے, یعنی کہ اس میں بھی ہر ایک کا ضروری نہیں ہے کہ ایڈمیشن ہو جائے. اس میں بھی بیسک کنڈیشن یہی ہے کہ آپ نے بی ایس سی میں میتھمیٹکس پڑھا ہو. بی ایس سی میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بہت سے گروپس ہوتے ہیں, کچھ نے ڈبل میتھ پڑھا ہوتا ہے, کچھ نے جرنل میتھ پڑھا ہوتا ہے, کچھ پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہیں انہوں نے میتھس کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں, یہ سارے لوگ ہمارے پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر ان کا انٹرویو وغیرہ کر کے پھر ان میں سے میرٹ کی بیس پہ ایڈمیشن دیا جاتا ہے. اسی طرح جو تیسرا پروگرام ہم بتا رہے ہیں ایم فل میتھمیٹکس پروگرام, وہ بھی ہمارا
میرٹ بیس پروگرام ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. وہ اس میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایلیجبلٹی وہی ہے کہ ان کی بھی سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے ایم ایس سی میں یا بی ایس میں. اس کے بعد وہ پھر آ کے انٹرویو ٹیسٹ اور انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں. تو ٹیسٹ جو پاس کر لیتے ہیں پھر انٹرویو میں جائیں گے اور اس کو کلیئر کرنے کے بعد ایڈمیشن ملے گا. تو یہ میرٹ بیس پروگرام ہے. اس میں بہت کمپٹیشن ہوتا ہے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. تو وہ جو اس میں اوور آل جو اس سارے پروسیس میں کوالیفائی کرتے ہیں پھر ان کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں. دیٹس آل رائٹ. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میتھمیٹکس ایک نسبتاً مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے, تو آپ کا جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں وہ کس طرح سے مختلف ہیں اور اس سبجیکٹ کو آپ کس موڈ میں پڑھاتے ہیں؟ نارملی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے ان کے زیادہ تر جو کورسز ہیں وہ ڈسٹینس لرننگ موڈ کے اوپر ہوتے ہیں یا بلینڈڈ موڈ کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ ان موڈس پہ جاتے ہیں یا فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا اس بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں پلیز. تھینک یو. اس میں ایسے ہے کہ جو ہمارے جو ہم ڈفرینٹ کورسز آفر کر رہے ہیں میٹرک لیول پہ یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ, وہ ہم بالکل یونیورسٹی کے موڈ کے ساتھ او ڈی ایل پہ اور ڈسٹینس لرننگ پہ ہی ان کا سارا میٹیریل تیار کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہی ان کو پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے. لیکن جو ہماری یہ پروگرامز ہیں گریجویٹ لیول پہ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ, یہ پروگرامز فیس ٹو فیس میں ہیں. یعنی کہ اس میں بالکل فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہے اور جس طرح باقی فارمل یونیورسٹیز پاکستان کی کر رہی ہیں بالکل ہم اس موڈ کے ساتھ ان کو کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک کورس ہے تو اس میں وہ 45 آورس کی ٹیچنگ ہے, وہ کلاس روم ٹیچنگ ہے. سوائے اس کے کہ تھوڑا سا پچھلے 2 سال سے یہ کرونا کی وجہ سے وہ جب آن لائن ٹیچنگ شفٹ ہوئی تو یہ خوش قسمتی سے ہمارا جو تھا آلریڈی یہ ایک سیٹ اپ موجود تھا اور پھر وائس چانسلر صاحب نے کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے آلریڈی ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایک ایل ایم ایس جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ پچھلے 3-4 سیمسٹرز جو ہے وہ آن لائن سسٹم میں یہ ہم نے میتھمیٹکس کی ایجوکیشن دی ہے. اپنے بی ایس کو بھی, ایم ایس سی کو بھی, ایم فل کو بھی, سارے پروگرامز میں ہم نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلایا ہے. تو اب تو جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ حالات بہتر ہیں, تو اب فیس ٹو فیس میں وہ ہم نارمل اپنی اس پرانی روٹین میں واپس آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس میتھس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے جا کے پروفیسر ہی بنیں گے, ٹیچرز بنیں گے, میتھس کے ایکسپرٹس بنیں گے. تو تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیا میتھمیٹکس پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو اسکالر ہے, وہ صرف میتھس پڑھانے والا استاد ہی بن سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اسکوپ ہے اس سبجیکٹ کا؟ میتھمیٹکس والا میرے خیال میں تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ایسا اس کے اندر ایک لاجک یا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں آگے کامیابی ہوتا ہے. اور ہمیں بہت سے اپنے کولیگس ہیں, دوست ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے ہیں جو صرف ٹیچنگ تو ایک ایزی سمجھ کے وہ آ سکتے ہیں, لیکن بہت سے اور پروفیشنز بھی ہیں. جیسے میرے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ میتھمیٹکس کیا تھا, اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بینکنگ میں ہیں, بینکنگ سیکٹر میں ہیں اور اچھی پوزیشنز پہ ہیں. اسٹیٹ بینک میں ہیں میرے دوست ہیں. اسی طرح جو پرائیویٹ ہمارے بینکس ہیں اس میں بھی میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ فائنانس کے اور جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے, وہاں پہ بھی میتھمیٹکس کو وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. پھر کمپیوٹر والے جو لوگ ہیں کمپیوٹر سائنس میں جاتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا میتھس اچھا ہے تو آپ کمپیوٹر سائنس میں بھی بڑا اچھا آپ گرو کر سکتے ہیں اور آپ بڑی اچھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. تو یہ کمپیوٹر سائنس آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ایک گروئنگ فیلڈ ہے اور اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے بہت سے میتھمیٹیشینز جو ہیں وہ بہت سی ڈفرینٹ برانچز میں آرام سے جا رہے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈو یو تھنک دیٹ لرننگ میتھمیٹکس از ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی؟ ایوری ون از ناٹ کیپیبل آف لرننگ میتھمیٹکس. What are your views? What are your views about it? Yes, I agree 100% I agree. کیونکہ اس میں آپ کی ہارڈ ورک چاہیے, اس میں آپ کو جذبہ چاہیے, آپ کو شوق چاہیے. اگر آپ کو شوق ہے, تھوڑا سا آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس میں آگے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آرام سے بھی بیٹھا رہوں اور یہ میں ڈگریز بھی لے لوں یا بہت اس میں آپ میری پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے, تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ نہیں چل سکتی. آپ کے لیے ہارڈ ورک بہت زیادہ چاہیے, یہاں پہ بھی پریکٹس چاہیے بہت زیادہ آپ کو. دیٹس ٹرو. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت وہ کام کر رہا ہے پی ایچ ڈی پروگرام کے اوپر. تو پی ایچ ڈی آپ جب کرواتے ہیں تو اس کے لیے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو کہ پی ایچ ڈی میں آنا چاہیں گے اور
کن لوگوں کو آنا چاہیے. لائک میتھمیٹکس صرف ایک ڈگری نہیں ہے, یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو پوری ایمانداری کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ اور فل کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ویسے تو ہر مضمون کو ہی, لیکن خاص طور پہ نیچرل سائنسز کی ہم بات کرتے ہیں, پھر لاجیکل سائنسز کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس میں اگر میتھمیٹکس کی ہم بات کریں تو دوز ہو آر اسپائرنگ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان میتھمیٹکس پی ایچ ڈی, ان کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ ڈیفینیٹلی ہمارا جو پی ایچ ڈی میتھمیٹکس پروگرام ہے یہ ایک ٹوٹلی ریسرچ بیسڈ پروگرام ہوگا. اس میں ہم چاہیں گے کہ ایسے لوگ آئیں جن کے اندر شوق ہو, اور جو لوگ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس میں ایڈمیشن لیں. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے ڈپارٹمنٹ میں ماشاء اللہ 6 فیکلٹی ممبرز ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹرز ہیں اپنی اپنی ریسرچ فیلڈز, اور وہ ایک سیم فیلڈ بھی نہیں ہے, ڈفرینٹ فیلڈز میں ہمارے پاس پی ایچ ڈیز موجود ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے یہ ایک پروگرام ایسا شروع کر رہے ہیں جو کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کو دیکھے گا, ڈفرینٹ ریسرچ ایریاز کو جو ہے وہ دیکھے گا جو کرنٹلی ہمارے پاس چل رہے ہیں. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے, ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس بھی اور باہر سے بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے, تو بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس آئیں جو انٹرسٹڈ ہوں ریسرچ میں, جو انٹرسٹڈ ہوں ایسی ریسرچ میں جو کرنٹلی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسی چیزیں آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. دیٹس ایبسلیوٹلی آل رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے, ابھی آپ نے فیکلٹی کا ذکر کیا, آپ کی فیکلٹی کی اسپیشلائزیشنس کون کون سے آپ کے پاس اسپیشلسٹ اس وقت موجود ہیں سبجیکٹ کے حساب سے, تاکہ وہ اسٹوڈنٹس ان اسپیشلائزیشن کے ساتھ تھوڑے سے دے مسٹ نو اباؤٹ اٹ, اور وہ پھر اس طرح سے مائنڈ میک اپ کر کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں؟ رائٹ. بیسیکلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ میتھمیٹکس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ایک پیور میتھ اور ایک اپلائیڈ میتھ. تو اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب پیور اور اپلائیڈ میں ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. مطلب ہر سبجیکٹ میں اس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ دونوں نوعیت, پیور کی نوعیت میں بھی ہے اور اپلائیڈ میں بھی ہے. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ جو ہے میتھمیٹکس کے جو مین برانچز ہیں ان سب کے ایکسپرٹس موجود ہیں, جیسے الجبرا ہے, فلوئڈ میکینکس ہے, فائنینشیل میتھمیٹکس ہے, فنکشنل ہے, فکس پوائنٹ تھیوری ہے. تو یہ میتھمیٹکس کی چند ایسی برانچز ہیں جس میں اس وقت جو ہے وہ ریسرچ جاری ہے. تو یہ ہمارے پاس ان سب کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ موجود ہیں, اور اپنی اچھی طرح سے وہ ریسرچ اس میں کر رہے ہیں, اور اپنے ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو کروا بھی رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا, اپنے سبجیکٹ کے اسکوپ کے بارے میں بتایا, اور کچھ ایسی متس جو کہ ایک جرنلی ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں ان کا بھی آپ نے بڑا لاجیکلی ہمیں بتایا کہ یہ مسکنسیپشنز ہیں اور ان کو چھوڑ دیں, اور اس سے مزید آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. سو اٹ مسٹ بی, آئی مسٹ سے کہ یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا آپ کے ساتھ بیٹھنا, اور میرے لیے بھی بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا, کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے میتھمیٹکس بہت مشکل لگتا تھا اور بہت خوفزدہ تھی میں اس سبجیکٹ سے جب میں اسکول زمانے میں اس کو پڑھا کرتی تھی. لیکن آپ سے بات کر کے اور جس طرح سے آپ نے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بتایا تو مجھے لگا کہ اگر میں بہت محنت سے مزید پڑھتی تو شاید میں بہت اچھا میتھمیٹکس پڑھ سکتی تھی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر ناصر رحمان صاحب, آپ سے گفتگو کر کے آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں ہم نے یقیناً بہت کچھ سیکھا اور بہت ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہے. آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوئی ایسا پیغام جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ پلیز آپ دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام ہے کہ لائف میں شارٹ کٹس نہیں ہوتے, آپ نے ہارڈ ورک کرنی ہے, اور ہمارا تو سبجیکٹ بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ اگر ہارڈ ورک کر کے محنت کر کے آپ جائیں گے تو آپ کے 10/10 ہیں, یعنی آپ فلی سکسیزفل ہیں ان لائف. تو اس لیے ہارڈ ورک کریں, آپ ہانیسٹی سے اپنا کام کریں, تو جو مشکل سے مشکل سبجیکٹ میں بھی اور مشکل سے مشکل ٹاسک میں بھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو محنت کو اپنا شعار بنا لیجئے, تو زندگی میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب کی اسی بات کے اوپر میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں کہ محنت کو, ہارڈ ورک کو اپنا شعار بنا لیں, اور جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے, جس بھی کام میں کریں گے, یقیناً وہ کام آپ کے لیے عزت, کامیابی اور بڑا نام کمانے کا باعث بنے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر فوزیہ عمر کو اجازت دیجیے. ٹل نیکسٹ پروگرام, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.